پتا ہے کہ میری یہ بات شاید پتہ نہیں لوگوں کو اچھی بھی لگے یا بری لگے، لوگ جو ہے اس کو اس سے ایسوسیٹ کریں بھی یا نہیں کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، مجھے اس جگہ کھڑا کیا ہے جہاں پر یہ سب ثانوی باتیں ہیں، یہ سب سیکنڈری ایشوز ہیں۔ آپ کا انفراسٹرکچر، آپ کی اکانومی، آپ کی لوکل گورنمنٹ، آپ کے گھر کے میں پانی، بجلی، روزگار، تعلیم، یہ سب ثانوی چیز ہے۔ رب کہہ رہا ہے دنیا میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ پوری دنیا میں کتنی بڑی ہے، کتنے درخت ہوں گے، ہم ایک درخت کا پتا نہیں گر سکتے۔ رب کہہ رہا ہے پوری دنیا میں ایک پتا میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ مجھے اور آپ کو جاب جو ہے وہ میری آپ کی تعلیم رب کی مرضی کے بغیر صحیح ہو سکتی ہے؟ میرے آپ کا حکمران، میرا اور آپ کا حکمران رب کی مرضی کے بغیر صحیح ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا رب کی مرضی کے بغیر، تو ہمارے حالات بھی رب کی مرضی کے، تو اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تئیں جتنی ہم انسان ہیں، گناہگار ہیں، کوشش تو کریں، اور سب کو اس کا حساب دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے۔ میرا کام ہے آواز لگانا، اور ہم اسی بات کے ہی ہمیں حساب کتاب ہوگا کہ بھائی جو تجھے ذمہ داری دی گئی تھی اس پر آواز لگائی یا نہیں لگائی۔ تو آپ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، آپ نوجوانوں کو میں ایک بات کہہ کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کو سرسری طور پر اوپر سے نعروں اور شعبے بازیوں اور سلوگن سے ہٹ کر اس کی گراس روٹ پر جانے کی ضرورت ہے۔ اس کی ڈائگنوسس کو صحیح کر کے، جب تک آپ کا ڈائگنوسس صحیح نہیں ہے، آپ ریمیڈی کیا کریں گے؟ آپ علاج کیا صحیح کریں گے؟ آپ کی تشخیص ہی نہیں صحیح ہے، مرض پہ نفس پہ ہاتھ ہی نہیں ہے آپ کا، آپ کیسے صحیح کریں گے؟ رہا یہ شہر بنانا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا۔ 4 سالوں میں وہ کام کیے جو 50 سالوں میں نہیں ہوئے۔ تو اور کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ریسٹ ایشور، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنی زندگیوں میں دیکھو، کوئی ہمیں تجربہ نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا تو یہ کیا، کوئی تجربہ نہیں تھا تو یہ کیا۔ آج تو تجربہ ہے ہمیں۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، آج ہمارے پاس ڈرائیونگ سیٹ نہیں ہے، نہ لوکل گورنمنٹ ہمارے پاس ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ ہمارے پاس ہے۔ جس گھڑی ہمارے پاس یہ ڈرائیونگ سیٹ آ گئی، ایک رات میں حالات ٹھیک ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ ایک رات میں 6 مہینے میں شہر کو بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے وقت بنایا جب، کیونکہ ایک چیز ہمیں پتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم نے 300 ارب روپے خرچ کی، 30,000 کروڑ بنتے ہیں، 30,000 کروڑ۔ اور آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے، چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا ہمیں اپنے بچوں کو ایک نوالا بھی حرام نہیں کھلایا۔ کتنے لیڈر کھڑے ہو کر یہ بات کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ کھڑے ہو کر جو ان عہدوں پر رہے ہوں، کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہ ملا، مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا بھائی۔ 22 سال پہلے، آج سے 22 سال پہلے رب نے ایم پی اے بنایا، 22 سال پہلے 2002 میں۔ آج سے 21 سال پہلے رب نے آئی ٹی منسٹر بنایا۔ یہ تم بار بار شیشہ کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ ٹھیک لگ رہی ہو تم؟ صحیح ہے، میک اپ کہیں نہیں جا رہا، ریلیکس، ٹینشن نہیں لو۔ 21 سال پہلے رب نے آئی ٹی منسٹر بنایا۔ آج سے 17 سال پہلے میرے رب نے مجھے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا میئر بنایا۔ آج سے 13 سال پہلے پاکستان کا سینیٹر بنایا۔ 104 لوگ ہوتے ہیں سینیٹر پاکستان میں، تو ایم پی اے بن چکے، سینیٹر بن چکے، میئر بن چکے، وزیر بن چکے۔ آج 1 روپے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رتبہ دیا کہ 1 روپے حرام ہم نے اپنے بچوں کو نوالا نہیں کھلایا۔ اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ کام راتوں رات 6 مہینے میں یہ شہر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے فکر کرنے کی، جس دن ہمارے پاس ڈرائیونگ سیٹ آئے گی، شہر کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس شہر کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کے اس نوجوان
چہروں کو دیکھ کر اور آپ کے اس جوش و خروش کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ آپ سے میں یہ چند باتیں کر کے کرتا ہوا جاؤں. اور کہ میں ان کو منع کر رہا تھا کہ بھائی یہ ماحول ہے، ابھی آپ نے قوالی سنی ہے، پھر یہ شعراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، شعراء یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ نے ان کی شاعری سننی ہے. میں بھی چند لمحے یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر یہ کچھ دنیا کے تمام جھمیلوں سے ہٹ کر کچھ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو اس پروگرام کے آرگنائزرز کو، خاص طور پر چیئرمین اے پی ایم ایس او کو، ان کی سینٹرل کیبنٹ کو، جامعہ کراچی کے تمام یونٹ کے ساتھیوں کو اور تمام اے پی ایم ایس او کو اور ان کے نگراں جتنے بھی، ان سب کو جو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے اس ماحول میں ایک بہت شاندار پروگرام ترتیب دیا ہے. اور یہ تمام جتنے لوگ ہیں جو سٹال جنہوں نے لگایا ہے، جنہوں نے کنٹریبیوشن کی، اور سب سے بڑھ کر آپ کہ آپ اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر اس پروگرام کو چار چاند لگانے آئے ہیں. تو آپ سب کو یہ سب چیزیں بہت مبارک ہو. اور پاکستان زندہ باد اور اے پی ایم ایس او زندہ باد. بہت شکریہ.